علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ اس آیت مبارکہ سورت نمبر 16 پارہ نمبر 14 آیت نمبر 90 میں رب کریم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کریم یامر وہ حکم دیتا ہے بالعدل عدل کا والاحسان اور احسان کا تشریح ہوگی وایتاء ذی القربى اور حکم دیتا ہے کہ رشتہ داروں کو دو وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی اور اللہ کریم روکتا ہے بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے روکتا ہے منع کرتا ہے یعظکم وہ خالق اور مالک تمہیں نصیحت فرماتا ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت قبول کرو بڑی پیاری آیت ہیں، اس میں اتنی پیاری باتیں ہیں کہ آپ سنو گے انشاءاللہ اس کی تشریح آپ کا دل خوش ہوگا کہ یہاں پہ کریم نے ظاہر یہ کہ یہ حکم سارے بندوں کو ہے، مسلمان ہو یا کافر، اس لیے یہاں یأمرکم نہ فرمایا بلکہ اللہ حکم دیتا ہے۔ عدل کافر بھی اگر عدل کرے گا تو بتوں کو تو نہیں پوچھے گا نا، بت اس قابل تھوڑی ہے کہ خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، اور پھر تو ان کے سامنے جھک رہا ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ یہاں کریم مولا نے یأمرکم نہیں فرمایا بلکہ اللہ یہ صرف فرمایا کہ یأمرو، آگے کس کو حکم دیتا ہے؟ پوری کائنات کو، ہر ایک مخاطب ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ انصاف کیا ہے کہ انصاف کرو، وہ توحید ہے، اور مخلوق کی خیرخواہی جو ہے یہ احسان اور نیکی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اخلاص اور دل جمی سے عبادت کرنا یہ احسان ہے، اور مزید فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو دو، وآتی ذی القربیٰ، یہاں ہے وایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں میں سارے دور نزدیک کے رشتہ دار داخل ہیں، اور دینے میں ہر قسم کا حق ادا کرنا شامل ہے، خواہ مالی حق ہو یا بدنی یا ایمانی، رشتہ داروں کی مال سے بدن سے خدمت کرو، انہیں ایمان اور نیک اعمال کی رغبت دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کا حق غیروں سے زیادہ ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے۔ ہر شرمناک کام بے حیائی ہے، جیسے چوری، زنا، اور ہر ناجائز کام منکر ہے، جیسے کفر، شرک وغیرہ، اور ظلم و تکبر، سرکشی۔ خیال ہے کہ یہاں تین چیزوں کا حکم ہے، تین چیزوں کا، عدل، احسان و ایتاء ذی القربیٰ، اور تین باتوں سے روکنا ہے، فحشاء، منکر اور بغی۔ ان تین چیزوں سے ممانعت ہے۔ عدل کا مقابل جو ہے وہ فحشاء ہے، اور احسان کا مقابل منکر، اور ایتاء ذی القربیٰ جو ہے ان کا مقابل بغی ہے۔ یہ آیت کریمہ تمام اچھی بری باتوں کا جامع ہے۔ اس آیت کو سن کر عثمان بن معظوم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اور ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے سخت کافروں نے بھی اقرار کیا کہ یہ تعلیم نہایت اعلیٰ ہے۔ اس لیے ہر خطبے کے آخر میں خطیب پڑھتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہاں کریم مولا نے اس آیت مقدسہ میں کتنی پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں کہ عدل اور
احسان کرو. عدل واجب ہے, احسان مستحب ہے. اللہ کریم نے صراط مستقیم پر گامزن رہنے اور اس پر استقامت کے لیے قرآن عظیم کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس میں تمام پیش آمد مسائل اور احکام شریعہ کا روشن بیان ہے. اس میں تلاش کرو اور اس کی روشنی میں چلو, اور اس تمام اخلاق حسنہ اور آداب فاضلہ کی ہدایت اس قرآن میں ہے. لہذا اور اس آیت میں عدل, احسان اور ضرورت مند رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرمایا, بے حیائی, برائی اور سرکشی سے منع فرمایا. عامر بیان کرتے ہیں کہ شتیر بن شکل اور مسروق بن الاجدع بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا, خیر اور شر کے متعلق سب سے زیادہ جامع آیت سورہ نحل میں ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. انہوں نے کہا تم نے سچ کہا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, سرکشی اور رشتہ داروں سے تعلق کے سوا اور کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے دے. اب دیکھیں, انسان کافر ہے, امن سے رہ سکتا ہے, بت پرست ہے, امن سے رہ سکتا ہے, لیکن ظالم ہوگا, خاندان سے تعلقات توڑے گا, اللہ فرماتے ہیں نہیں, وہ تو الگ ہے, دنیا میں تمہیں سزا ملے گی. کل میں ہم بات کر رہے تھے کہ جتنے بھی جمعے بھی یہ بیان ہوا تھا کہ جتنے بھی لوگ برباد ہوئے تو یہ اللہ والوں کے ستانے پر. فرعون اچھا خاصا 450 سال تو سر میں درد بھی نہیں تھا, لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے وہ تو برباد ہو گیا. نمرود تو صحیح تھا, لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ تو پھر کیا ہوا, ابو جہل لوگ تو بت پرستی کر رہے تھے لیکن امن سے تھے, لیکن جب پیارے عقائد و جان کے خلاف ہوئے تو برباد ہو گئے. اب ہمارے دیکھیں کے پی کے میں سب سے جو پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے کامل ولی ہیں, یہ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے. اور یہ دیکھیں, یعنی اتنے بدتمیز لوگ ہیں کہ بھائی ان لوگوں نے تبلیغ کی ہے, اور ان لوگوں نے اس وقت دین کی تبلیغ کی کہ طرف کفر تھا. اب تو پاکستان میں امن امان ہے, ہم مسلمان ہیں, حکومت مسلمانوں کی, اب تم ان کے پیچھے پڑے ہو اور ڈرامے پہ ڈرامے کر رہے ہیں. دیکھیں تم کہتے ولی یہ کر سکتے, ولی یہ کر سکتے, اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکا اور بنیر بھی تو پانی میں ڈوب گیا. علماء اہل سنت نے صحیح جواب دیے. بولا اگر یہ اعتراض تم کرتے ہو تو پھر تو تم اللہ پر بھی اعتراض کر سکتے ہو. اللہ کے کتنے گھر اس میں چلے گئے. بولے یار ایسے اعتراض کرو جو معقول ہو, اللہ والوں کے پیچھے نہیں پڑو. اب بولے 500 سال 450 سال اس ولی کو ہو گئے, یہاں پہ ایسے نہیں آئے, لیکن تمہارے جیسے بدتمیز لوگ جب آئے گستاخ تو اب یہ حالت ہو گئی ہے. یہاں دیکھیں ہم چند باتیں کہ عدل کیا ہے. عدل جو ہے مساوات, اس کا ماں برابری, ان کی دو قسمیں, عدل عقلی اور عدل شرعی. عدل عقلی کی مثال یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ نیکی کی جائے جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہو, اور اس شخص سے اذیت اور تکلیف کو دور کی جائے جس نے تم سے اذیت تکلیف دور کی ہے. اور عدل شرعی کیا ہے, جس کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہے, وہ شریعت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا, جیسے قصاص اور دیت احکام, اس کے احکام, یا قتل خطا کا کفارہ. اس طرح مرد کی مکمل دیت 100 اونٹ اور عورت کی نصف دیت 50 اونٹ ہونا. اسی طرح باقی اعضاء کی دیت کی مقداروں کا جاننا شریعت پر موقوف ہے, اس کو عقل سے نہیں جانا جا سکتا. عدل اور احسان میں فرق ہے, کوئی برائی کا بدلہ برائی سے دینا عدل ہے, اور برائی کے بدلے میں نیکی کرنا یہ احسان ہے. اللہ اکبر. اور کسی کے نیکی کے بدلے میں اتنی ہی نیکی کرنا جتنے انہوں نے کی ہے یہ عدل ہے, اور اس سے زائد نیکی کرنا احسان ہے. اور کسی کے شر کے مقابلے میں اتنا ہی شر کرنا جیسے سزا دینا یہ عدل ہے, اور اس سے کم تو یہ احسان ہے. کریم مولا ہمیں احسان کرنے والے بنے. یا اللہ ہم سے احسان کا معاملہ فرما, کیونکہ اللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. دیکھیں اہل سنت و جماعت میں عدل انصاف ہے, یہ افراط و تفریط سے خالی ہیں. اس میں چند باتیں,
अल्लाह अकबर। अदल के तारीफ में मीर सैयद अली बिन मोहम्मद अल जुरजानी मुतवफ़ा 816 लिखते हैं कि इफ़रात और तफरीद के दरमियान अम्र मुतवस्सित को अदल कहते हैं। अक़ाद और अमाल के लिहाज से दीन इस्लाम और मज़हब अहले सुन्नत अम्र मुतवस्सित है। व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, हम उम्मत वसता हैं, इफ़रात और तफरीद के बीच में एतदाल पे हैं। क्योंकि दहरिया कहते हैं कि इस जहान का कोई पैदा करने वाला नहीं है, ये खुद ब खुद ये जहान वजूद में आया, ये तफरीत है। और मुशरिक कहते हैं कि इस जहान के मुतअद्दिद पैदा करने वाले हैं, ये इफ़रात है। और इस्लाम ये कहता है कि इस जहान का पैदा करने वाला और वो एक ही है और यही अम्र मुतवस्सित है। इसी तरह यहूदी कहते हैं कि जिसने कत्ल किया उससे लाज़िमन क़िसास लिया जाएगा, हाँ, ये तफरीत है। और ईसाई कहते हैं कि कातिल को माफ़ करना लाजिम है, हाँ, ये इफ़रात है। और इस्लाम कहता है कि मकतूल के उरसा को इख्तियार है, वो चाहें तो क़िसास ले लें और चाहें तो माफ़ कर दें, ये अम्र मुतवस्सित है। जबरिया कहते हैं, अलबिदा है, कि इंसान अपने अफ़ाल में मजबूर महज़ है, इसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, हाँ, ये तफरीत है। और मुतज़िला कहते हैं कि इंसान अपने अफ़ाल का खुद खालिक है, ये इफ़रात है। और अहले सुन्नत कहते हैं कि इंसान सिर्फ फ़ाइल है, कासिब है और अल्लाह ताला खालिक है, और ये अम्र मुतवस्सित है। नास भी अहले बैत की तौहीन करते हैं, ये तफरीत है। और राफ़ज़ी अहले बैत के मोहब्बत में सहाबा की तौहीन करते हैं, ये इफ़रात है। और अहले सुन्नत अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं और सहाबा की तमज़ीह ताज़ीम करते हैं, और यही अम्र मुतवस्सित है। हर चीज़ में हम अदल पे हैं, अहले सुन्नत व जमात। गैर मुक़ल्लिदीन तक़लीद का इनकार करते हैं और हर शख्स को इज्तिहाद का अहल करार देते हैं, ये इफ़रात है। भाई हर कोई इतना थोड़ी कि कुरान हदीस को समझे, हाँ। और गाली मुक़ल्लिदीन अहादीस सहीहा और सरीहा के बावजूद अपने इमाम के कौल को तर्क नहीं कर दिए, तफरीत है। और मुअतदिल मुक़ल्लिदीन अहादीस सहीहा सरीहा के मुकाबले में इमाम के कौल को तर्क कर देते। मसलन इमाम अबू हनीफा ने ईद के मुत्तसिल 6 रोज़े रखने को मकरूह कहा, लेकिन फ़ुक़हा हनाफ ने अहादीस सहीहा के बिना पर शव्वाल के 6 रोज़ के इत्तिसाल के साथ रखने को मुस्तहब कहा। इसी तरह इमाम अबू हनीफा ने अक़ीक़ा को मकरूह या मुबाह लिखा, लेकिन हमारे उलमा ने इसको मुस्तहब करार दिया क्योंकि हदीस सहीहा से साबित है। मुतक़द्दिमीन फ़ुक़हा ने इमामत और खिताबत और तालीम कुरान की उजरत को हराम कहा, लेकिन मुताख़िरीन उलमा अहले सुन्नत ने अहादीस सहीहा सरीहा और आसार क़विया के बिना पर इसको जायज़ कहा, और यही अम्र मुतवस्सित है। इसी तरह बाद मुतशद्दिद लोगों ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हयात मुबारका, आपकी शफ़ात और आपके तवस्सुल, आपके इल्म और वसात और आपके उलूम पर गैब के इतलाक़ का इनकार करते हैं। इसी तरह आप पर नूर का इतलाक़ करते हैं, ये तफरीत है। और बाज़ गाली लोग आपकी बशरियत का इनकार करते हैं और आपको खुदा से मिला देते हैं और बाज़ औक़ात बढ़ा देते हैं, ये इफ़रात है। और मुअतदिल मुसलमान कहते हैं कि आप पर एक आन के लिए मौत आई और अल्लाह ताला ने फिर आपको ज़िंदगी अता कर दी। आप रोज़े अनवर में करीब और बाईद को देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन हर वक्त हर चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो नहीं होती। आप बशर हैं और नौअ इंसान से हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बहुत लतीफ़ बनाया है और आपसे बाज़ औक़ात हिस्सी नूरानियत भी ज़ाहिर होती है। अल्लाह ताला ने आपको सबसे ज़्यादा उलूम ग़ैबिय्या अता फ़रमाए, लेकिन आपका आपके ये उलूम अल्लाह ताला के उलूमों के एक ज़र्रा के बराबर जैसा अल्लाह के उलूम में मुमासिल नहीं है। और ऐसा मानना शिर्क है कि कोई बोले कि ये अल्लाह के बराबर है, नऊज़ु बिल्लाह, कि या ज़ाती है या गैर मुतनाही या ज़ली अबदी है। आपका वसीले से दुआ
قبول کے لیے اکثیر ہے، اور دنیا و آخرت میں آپ سے شفاعت طلب کرنا اور آپ سے مدد حاصل کرنا جائز ہے، اور یہی امر متوسط ہیں جو سنی کرتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام کے بارے میں بعض متشدد کہتے ہیں کہ ان کا وسیلہ پیش کرنا یا ان سے مدد مانگنا شرک ہے، اور قرآن مجید میں جو بتوں کے متعلق آیت نازل ہوئی ان کو انبیاء اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں، یہ تفریط ہے۔ اور بعض غالی لوگ اولیاء کرام کی نظر مانتے ہیں اور ان کے مزارات پر سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے ایام میں مزارات پر میلہ لگاتے ہیں، اس میں کھیل تماشے ناچ رنگ ڈنگ وغیرہ خرافات ہوتے ہیں، یہ افراط ہے۔ اور معتدل مسلمان کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کو اصال ثواب کرنا اور مالی اور بدنی عبادات کا ہدیہ کرنا جائز ہے، لیکن کسی کام کے لیے ان سے نظر ماننا حرام ہے، ان کے لیے نظر ماننا، اس کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، ہاں ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا یہ جائز ہے، ہاں۔ تو یہ عقائد میں امر متوسط ہے، اور اعمال میں امر متوسط کی تفصیل یہ ہے کہ مال کی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف اور تبذیر ہے، اور یہ افراط ہے، اور ضرورت کے موقع پر بھی مال کو خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے، جو سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 667 میں ذکر ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ اچھا، بخل کرنا یہ تفریط ہے، اور ضرورت کے مطابق مال خرچ کرنا جود اور سخا ہے، اور یہی امر متوسط ہے جو سنیوں کا عقیدہ ہے۔ شب و روز نماز اور روزے میں اور ذکر اور اذکار اور تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہنا، اور ماں باپ اور اہل و عیال کی ضروریات کاروبار کو ترک کرنا، حقوق العباد کو فراموش کر دینا، یہ عبادت میں افراط ہے۔ کیا ہے؟ افراط ہے۔ اور کاروبار دنیاداری عیش و طرب اور راگ رنگ میں مستغرق اور منہمک ہونا، اور اللہ کے احکام اس کی یاد سے غافل ہو جانا، یہ تفریط ہے، دونوں غلط۔ اور دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا، تمام فرائض واجبات اور سنت کو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا، اور تمام محرمات مکروہات سے بچنا، اور ماں باپ اہل و عیال اور اقربا کی بقدر استطاعت کفالت کرنا اور ان کی حقوق ادا کرنا، اور تعمیر وطن و ملک و ملت کی خدمت میں اپنا حصہ ادا کرنا، یہی امر متوسط ہے، اور یہی سنیوں کا عقیدہ و معمولات ہے۔ اسی طرح 20 کے مقابلے میں ایک آدمی کا نکل آنا حماقت بے وقوفی کہ میں اکیلے 20 سے لڑتا ہوں، اور یہ دلیری میں افراط ہے، بہادری نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اور 20 آدمی کامل کا مل کر ایک کا بھی مقابلہ نہ کر سکیں، یہ بزدلی ہے۔ کیا 20 ہے؟ جیسے ہم بزدل ہو گئے نا اس وقت کہ اسرائیل ایک ہے، ہم اس کے مقابلے میں 20 نہیں ہے بلکہ 2000 ہیں، ہاں۔ اور یہ تفریط ہے، اور آپ نے سے دگنے دشمن کا مقابلہ جو سورہ انفال میں ہے، مقابلہ کرنا شجاعت ہے، اور یہ امر متوسط ہے۔ عورتوں سے بالکل تعلق نہ رکھنا، بلاؤز اور انہیں چھوڑ دینا، یہ تفریط ہے۔ اور دن رات شہوت رانی کرنا اور اسیر ہو ہوس رہنا، اور ان میں جائز اور ناجائز کی تمیز نہ رکھنا، فسق و فجور، اور یہ افراط ہے۔ اور حلال مال میں اپنی طاقت کے مطابق خواہش پوری کرنا، اور حرام سے بچنے رہنا عفت ہے۔ اسی طرح تمام اعمال میں جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اعتدال پر قائم رہنا، یہ امر متوسط ہے، یہ عدل ہے، یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح نظام سرمایہ داری میں افراط اور سوشلزم میں تفریط، اور اسلام کے معاشی نظام میں عدل ہے، اور یہی وہ ہے، کیا ہے؟ عدل ہے۔ اس کے بعد احسان پر باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو صرف یہ لفظ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یأمرکم بالعدل، اس میں انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135، اور پھر سورہ مائدہ میں آیت نمبر 8 میں انشاءاللہ مزید وہ دلائل دیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کو سن کر کہ مسلمانوں کا، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، ان کا روزگار کیا ہے، ادھر کوئی گئے کوئی ادھر گئے، اور جو بیچ میں رہے یہی صحیح مسلمان ہیں، جو سنی ہے۔ جب صحابہ کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جب اہل بیت کا نام آتا ہے تو سر جھکاتے، کہتے ہیں کیا شان ہے۔ ازواج مطہرات کا نام آتا ہے کہتے ہیں ہماری مائیں ہیں۔ اولیاء اللہ کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کیا شان والے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں اہل سنت و جماعت، افراط اور تفریط کے بیچ میں عدل، صراط مستقیم پر۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر جینا، اسی پر موت نصیب فرمایا، اور انہی نیک بندوں کے زمرے میں ہم گناہگاروں کو بھی مشہور فرمایا۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔